ہم غلام قوم ہیں. آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا. پاکستان کا آئین، پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا. وہ اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے 30 اپریل کا. کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو، ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے، اور ہم 8 اکتوبر پہ چلے گئے. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے. کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا، وہ ملک غلام بن جاتا ہے. اپنے ہوتے ہوئے ہیں پاکستانی اوپر، لیکن ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں. ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آج ذرا دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے، کہ 11 مہینے سے جب سے حکومت آئی ہے امپورٹڈ، جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، آج 6 اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے. آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے، اور یہ سارے ان کی پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں، ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، جس کو ایس پی آئی کہتے ہیں، جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہیں، جس پہ ایک گھر میں خواتین جانتی ہے کہ جو کچن کے لیے انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں، آٹا، یہ سارے آج 47% پہ پہنچ گیا ہے. 47% پہ ایس پی آئی پہنچ گیا، یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جب ہمارا ملک بھی ٹوٹا، جب یہاں زلزلے آئے، یہاں سب کچھ ہوا، یہاں ہر کچھ ہوا، لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی. ہمارے دور میں کرونا آیا، ساری دنیا کے اندر مہنگائی تھی، اس طرح کی مہنگائی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی. اور آج جو آٹا، جو بنیادی ضروریات ہے ہر گھر کی، آٹا جو ہمارے وقت پہ 55 روپے کلو پہ تھا، آج کنٹرول ریٹ پہ 115 پہ ہے، اور بازار میں مل رہا ہے 155 روپے پہ. کون سی قیامت آ گئی کہ اتنے 11 مہینے میں آٹا آسمانوں پہ پہنچ گیا؟ تو یہ کس کو افیکٹ کرے گا؟ یہ عام لوگوں کو افیکٹ کرے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. جو بھی بڑا چوری کرے، جو بڑا ڈاکہ مارے، اس کو این آر او مل جاتا ہے. یا بڑے بڑے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں، مل کے قیمتیں اوپر کر کے پیسہ بنا دیتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں سکتا ہمارا قانون. ساری عوام غلام بنی ہوئی ہے تھوڑے سے طبقے کی، جو جب چاہے جو مرضی کر دے. تو میں سب سے پہلے تو یہ جو آئین کے اوپر آتا ہوں، کہ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے کہ جی ہم 8 اکتوبر پہ چلا گیا الیکشن. مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب یہ وجہ دے دی کہ جی آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا جو بھی ہے، سیکیورٹی، کوئی بھی بہانہ تو کوئی بھی مار سکتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا، کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب الیکشن کروانے کا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جو ہم یہ اب اس کے اوپر، میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا، یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں. سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا. تو آج بھی اگر ہم یہاں سے ہٹتے ہیں، یہ پھر رکنے نہیں لگی بات. اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، وہاں طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. کسی بھی، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں اپنے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں.
کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں انہوں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے؟ کسی طاقتور نے کیا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے اس کی حفاظت کرنا، اس کو تحفظ دینا، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ جب حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، جب وہ خلیفہ بنے پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، یعنی انصاف قائم کروں گا۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی۔ انصاف ہی قوموں کو آزاد کرتا ہے۔ ان اربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا، ایک قبیلوں کو ملا کے قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی امامت کی تھی، اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی، رول آف لا پہ۔ آج یہ جو سارے ملک خوشحال ہیں، یہ سارے رول آف لا ہے۔ تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسی کو این آر او دیا گیا ہو؟ کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا، اس کو این آر او ملا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ راتوں کو پولیس ہمارے لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے۔ پہلے انہوں نے 25 میں کو یہ کیا، رات کے 2-2 3-3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھسے، وہاں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، وہ عورتیں تھیں ان کو ذلیل کیا، گالیاں نکالی پولیس نے۔ اب پھر وہی ہو رہا ہے۔ اب تک 1000 تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لیا، چھاپے مارے ہیں۔ ابھی ملتان کے اندر وہ بیچارے افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، پولیس نے افطاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو۔ حسان نیازی میرا بھانجا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، بڑی خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے، جان مارنا چاہتا ہے۔ اس کو جا کے پہلے تو اس کے پاس بیل تھی، اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، اس کو پہلے اٹھایا، پھر اس کے اوپر کوئی انہوں نے دفعہ لگائی، کوئی ایف آئی آر فیک لگا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا۔ پھر اس کو انہوں نے جا کے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی، ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ وہی کپڑے اتارنے کا شوق ہے ان کو کہ کسی طرح اس کو ذلیل کریں، اس کو ماریں، مارا مورا۔ میں حسان نیازی اور سارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ آپ کو ذلیل نہیں کرتے۔ یہ جو ظالم، جب یہ بزدل لوگ جیلوں کے اندر جب لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ ٹارچر کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ذلت لکھی ہوئی ہے۔